السلام علیکم کلاس. آج ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 8 جو کہ ہے نومیریکل فینیٹکس. بیسیکلی میں نے آپ لوگوں سے چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ چھوڑنے کو کہا تھا کیونکہ 6 کلاسیفیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں. دیر آر 3 schools of classification. One are numerical phonetics, second is cladist and third is evolutionary classification, جسے آپ چیپٹر نمبر 8, 9 اور پھر 10 میں پڑھیں گے. تو یہ جو آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر 6 ہے وہ انہی 3 چیپٹرز کی آپ یہ کہہ لیں سمری ہے. تو آپ لوگوں نے 8, 9 اور 10 کرنے کے بعد جو ہے وہ چیپٹر نمبر 6 کو پڑھنا ہے. اب آپ لوگوں کا جو مڈ کا کورس ہے اس میں بھی یہی آپ لوگوں کے یہ جو 10 چیپٹر ہیں یہ شامل ہیں. آپ لوگوں نے ان سب کو جو ہے وہ اچھی طرح سے کرنا ہے. ہم انشاءاللہ ان کو آج کل میں ابھی سٹارٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کو فنش بھی کر لیں گے جب بائی دی ٹائم. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ چیپٹر جو ہیں اسپیشلی یہ 8, 9, 10 میں سے ایک لانگ کویشچن ضرور آتا ہے اور زیادہ تر ویٹیج جو ہے اس کی ہوتی ہے. تو آپ لوگ یہ میکرو ٹیکزانومی کے ٹاپکس ہیں, آپ لوگوں نے ان کو اچھی طرح سے کرنا ہے. اینی ہاؤ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نومیریکل فینیٹکس. تو نومیریکل فینیٹکس ہے کیا؟ بیسیکلی ورڈ نومیریکل یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سم تھنگ ریلیٹڈ ود دی ڈیجٹس, نمبر سے ریلیٹڈ ہے, کہیں نمبرنگ کی جاتی ہے. اور فینیٹکس سے مراد سملیرٹی ہے, اوور آل سملیرٹی. تو یہ ہوا کیا کہ 1900 کے شروع میں یہ دیکھا گیا کہ ہر کوئی گروپ جو ہے وہ اپنی اپنی کلاسیفیکیشن کر رہا ہے, اور ایون یہ کلاسیفیکیشن ایک دوسرے سے ملتی ہوئی بھی نہیں ہے. برڈس کی کلاسیفیکیشن اپنے اپنے طور پہ کی جا رہی ہے, میملس کی اپنے طور پہ, انسیکٹس کی اپنے طور پہ کی جا رہی ہے, اور ان میں کوئی جو ہے وہ ہارمنی پائی نہیں جاتی. تو اس طرح سے یہ سوچا گیا کہ کوئی ایسی کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے جو یونیورسل ہو, جو کہ ہر کوئی ایکسیپٹ کرے اوور دی گلوب. تو کچھ سائنٹسٹ نے جو ہے وہ اس کو دیکھا اور یہ کوشش کی کہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ کہیں پر بھی کوئی بھی اس کو کرے تو اس کا رزلٹ سیم آئے, ریپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو اس بیس پر جو سوکل اینڈ سنیتھ نے اپنی ایک بک پبلش کی جس کا نام ہے پرنسپل آف نومیریکل ٹیکسانومی. اس کے مطابق جو اوور آل سملیرٹی ہے دیٹ شوڈ بی دی بیس آف کلاسیفیکیشن. اور انہوں نے کہا, اس کے کچھ کلیمز ہم آگے بھی جا کے پڑھیں گے, لیکن جو آپ کے پاس کوئی بھی ٹیگزا ہے آپ نے اس کی اوور آل سملیرٹی اور ڈفرینسز جو ہیں وہ کیلکولیٹ کرنی ہیں تاکہ آپ جو ہیں وہ اس کی کلاسیفیکیشن کر سکیں. اب ان کے کلیمز کیا تھے؟ کلیمز یہ تھے کہ جو کلاسیفیکیشن ہے وہ اس کی سب سے پہلے کہ نومیریکل جو فینیٹکس ہیں انہیں اپنی کلاسیفیکیشن کے لیے کوئی پریویس نالج کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی ایسا پرسن جو بگنر ہے یا کوئی ایسا پرسن جو کہ اسکالر ہے وہ دونوں ہی سیم کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جسٹ آبجیکٹس کو لینا ہے, ان کی اوور آل سملیرٹی اور ڈفرینسز کو دیکھنا ہے, ان کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ کلاسیفائی کر دینا ہے. تو سب سے بڑا کلیم تو یہی تھا کہ کوئی بھی لے پرسن جو ہے, کوئی بگنر بھی اس کو کلاسیفائی کر سکتا ہے. اور اس میں آپ کو ریئل کلاسیفیکیشن ایک ایسی کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ کریکٹر کو یوز کیا جائے. تو یہ بھی نومیریکل فینیٹکس بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان سب کو کنسیڈر کرتے ہیں, جس کے لحاظ سے وہ اوور آل سملیرٹیز جو ہے وہ میئر کرتے ہیں. یہ کمپیوٹر ایڈٹ پروگرام ہے, جیسے کہ آپ نومیریکل کا ورڈ ہم نے شروع میں ایکسپلین کیا تھا کہ جو کریکٹرز ہیں ان کی نمبرنگ کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسپیشی جو ہے کتنے نمبر پر, کتنے پوائنٹس پر ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے اور کتنے پوائنٹ پہ ایک دوسرے سے سملر ہے. تو یہ جو ہے اس طرح سے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اور بڑی بات جو کہ یہ کلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی اپروچ جو ہے وہ انڈکٹیو ہے اور تھیوری فری ہے. یہ کسی قسم کی تھیوری پہ بلیو نہیں کرتے ہیں.
بلکہ یہ کمپلیٹ آبجیکٹیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کی سب جو تھیریز ہیں ان پر نہیں ہونا چاہیے کلاسیفیکیشن، بلکہ جو نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی اپروچ کی وجہ سے وہ یہ اسپیشیز کا کانسیپٹ جو کہ ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نیچر میں اسپیشیز ایگزسٹ نہیں کرتی بلکہ انڈیویجول ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس نے یہ جب ریلیٹڈ آرگینزم کو ملاتے ہیں تو یہ ان کو اسائن کرتے ہیں OTU، آپریشنل ٹیکزانومک یونٹ۔ یہ OTU جو ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ ویریبل قسم کی یونٹ ہے، جس میں اسپیشی بھی ہوتی ہیں، جس میں انڈیویجولز بھی ہو سکتی ہیں، ایون سم ٹائم فینون، ہم نے شروع میں بات کہی تھی، ایک ہی اسپیشی سے بلانگ کرنے والے جو فینا ہوتے ہیں وہ مارفولوجیکلی بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو ایون یہ مختلف OTU میں ایک ہی اسپیشی کے مختلف فینا بھی رکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اوور جو کلاسیفیکیشن کی بیس ہے وہ صرف اور صرف مارفولوجیکلی سملیرٹی ہے۔ تو فینا جو کہ ایک دوسرے سے، یا میل اور فیمیل جو کہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مارفولوجیکلی سملر نہیں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ڈفرینٹ جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے کلاس OTUs میں۔ تو یہ بھی ایک اس لحاظ سے یہ رانگ کانسیپٹ ہے۔ اب یہ جو سب کے سب نومیریکل اپروچ یوز کرتے ہوئے اور اوور آل سملیرٹیز کو دیکھتے ہوئے جو کیلکولیشنز کی جاتی ہیں، اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ہے فینوگرام، جس میں پلاٹ کیے جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دی سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز۔ اب یہ فینوگرام ایک کلاسیفیکیشن نہیں ہے، بلکہ اس کو کلاسیفیکیشن میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی جو فینوگرام کی برانچز ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کرنی پڑتی ہے۔ دین اب اس کلاسیفیکیشن کی بیس کیا ہے؟ یہ 4 کرائٹیریاز ہیں۔ 1 is closeness of the original similarity matrix, maximal similarity within the taxa, maximum predictive value and stability of the classification۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی بار بھی ہمارا جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کرے گا ہمارے میتھڈ سے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ سیم ہی آئے گا۔ اب اچیومنٹ کیا رہی فینیٹک اپروچ کی؟ سب سے پہلی تو یہ کہ انہوں نے جو میکرو ٹیکزانومی ہے اس میں انٹرسٹ ریوائیو کیا، ایک نئی چیز لے کر آئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے کلاسیفیکیشن کرنا شروع کی۔ سیکنڈ جو ہے دے برنگ کمپیوٹر اور میتھمیٹیکل اپروچ ٹو دی ٹیکزانومی، جس کی وجہ سے بہت سے کام جو ہیں وہ آسان ہو گئے۔ کریکٹرز کو جو ہے کمپیئر کرنا اور ان کی کلاسیفیکیشن کرنا جو ہے وہ ایزی کام ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہی کہا کہ ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ بہت جو کلوزلی ریلیٹڈ ایون اسپیشیز ہیں جن کے سم ٹائم کلاسیفیکیشن کرنا مشکل کام ہو جاتا ہے، ان کی بھی ان اسپیشی کی کلاسیفیکیشن میں بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ ان میں بہت سے کریکٹرز کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ایسے کریکٹر جو کہ ڈفرینٹ ہیں وہ ان کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، بیکاز یو آر اسٹڈنگ ایز مینی کریکٹرز ایز یو کین۔ تو آپ اس کی بیس پہ کلوزلی ریلیٹڈ جو اسپیشیز ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو ان کی ڈگری آف سملیرٹی ہے یہ اس کچھ حد تک جو ہے وہ کلاسیفیکیشن میں ہیلپ فل ہوتی ہے۔ لیکن آلدو یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی میکسیمم نمبر آف کریکٹرز کو یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو نمبر آف کریکٹرز ہیں یہ کچھ زیادہ تر ان کی کلاسیفیکیشن میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لمیٹڈ نمبر آف کریکٹرز کو یوز کر کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کلاسیفائی کر دیتے ہیں جو آبجیکٹس ہیں انہیں، اور اس طرح سے زیادہ تر کلاسیفیکیشن جو ہے وہ اتنی فروٹفل ثابت نہیں ہوتی جیسے کہ یہ کلیم کرتے ہیں۔ اور یہ سبلے کا کہنا ہے کہ ہم اوور آل سملیرٹی کو ماڈرن ٹیکنیک جیسے DNA ہائبریڈائزیشن کے ذریعے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ جس کی DNA ہائبریڈائزیشن زیادہ ہے وہ زیادہ سملر ہیں اور جس کی کم ہے وہ کم سملر ہیں، لیکن اس اپروچ کو یوز کرتے ہوئے بھی فینیٹکس آر انیبل ٹو پروڈیوس اینی ساؤنڈ کلاسیفیکیشن سو فار۔ تو کل ہم جو ہے وہ نومیریکل فینیٹکس کی ویکنس پڑھیں گے۔ فی الحال ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی اچیومنٹ کیا ہیں اور یہ کیا ان کے کلیمز کیا ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو اچھی طرح سے آپ ریڈ آؤٹ کریں۔